السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 98 اور 99 دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اللہ شہید اور اللہ گواہ ہے علی اوپر اس کے ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما کیوں تصدون تم روک دیتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من آمنا جو ایمان لاتا ہے تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجن ٹیڑھ پن وانتم شہداء اور تم گواہ ہو وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کیا کرتے ہو۔ آپ کہیے اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، اور آپ کہیے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، تم ایمان والوں کے راستے کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس دین کے برحق ہونے پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آیات مقدسہ جو آج ہماری زیر مطالعہ ہیں، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اہل کتاب کو ایک پیغام پہنچایا، اور اس پیغام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو درست راستہ کو اختیار کرنے اور غلط راستے کو چھوڑ دینے کی ترغیب دی۔ اس آیت زیر مطالعہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب تم اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کیوں انکار کرتے ہو اور اللہ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی انکار کفر۔ یہ تخصیص اہل کتاب کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ یہ حاملین کتاب تھے، ان کی کتابوں میں اور ان کے صحیفوں میں یہ چیز مذکور تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں اور وہی برحق رسول ہیں۔ جب انہوں نے اس رسول کو دیکھ لیا اور ان کی علامات سے ان کو پہچان بھی لیا، تو بھی باوجود اس کے کہ انہوں نے اس نبی کو پہچان لیا، انہوں نے کفر کی روش کو اختیار کیے رکھا اور ترجیح دی، اور وہ اس کفر کے روش کو ایمان پر ترجیح دیتے رہے۔ قرآن پاک کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی اس بیڈ روش اور اس غلط عادت کو ریفر کیا ہے، اور یہ چیز ہمیں سمجھائی اور بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کفر کی روش پسند نہیں، یہ عناد، یہ ضد، یہ ہٹ درمی، یہ اڑیل پن جو کہ وہ کفار کیا کرتے تھے، جو کہ اللہ کی نظر میں مغضوب اور معتوب ٹھہرے۔ اللہ کو کبھی بھی ایسے لوگ نہیں اچھے لگتے جو اللہ کی آیات کا انکار کریں اور ان چیزوں کو چھپائیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور فرمایا کہ جو نشانیاں اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس موجود تھیں اور جو نشانیاں اس کتاب قرآن پاک میں موجود ہیں وہ سب کی سب برحق ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو، اس رسی کو پکڑے رکھو تاکہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور اللہ بھی اس چیز پر مکمل طور پر نگران ہے، گواہ ہے، اور اس کی گواہی سے بڑھ کر اور کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو سرزنش کی، ان کو فرد جرم عائد کی، اور یہ بات ان کو سمجھائی کہ جب ایک رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو تمہارے پاس تمہاری پرانی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے جو تم چھپا رہے تھے اور جو تم ظاہر کر رہے تھے، جب یہ ساری واضح نشانیاں تمہارے پاس آ گئیں تو اس کے بعد تم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اپنی من مانی حجت بازی قائم کرتے ہوئے ہٹ درمی کی روش پر چلتے رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ قرآن پاک کی آیت 99 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، جو ایمان لاتا ہے تم اس کے راستے میں ٹیڑھ پن کیوں تلاش کرتے ہو، تم گواہ تھے، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اس رسول برحق کی اطلاع پہنچاتے۔ تم تو ایک بہت بگ رسپانسبلٹی تھی، تم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ اللہ ان سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو یاد رکھیے کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی کبھی وہ کچھ تعویلیں کرتے تھے کہ صبح مومن ہو جاؤ شام کو کافر ہو جاؤ، کبھی ضعیف مسلمانوں کے یعنی کہ جن کے دلوں میں ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا تھا اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے،
وہ اعتراضات کی ایک لمبی لسٹ ان کے پاس تھی کہ قرآن پاک میں یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے. تو قرآن پاک میں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں، یہ درست کتاب نہیں. تم نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا؟ تمہاری کتاب میں ناسخ اور منسوخ احکامات کیوں ہیں؟ تمہاری کتاب میں یہ مچھر کا ذکر کیوں آ گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کہا کہ لوگ ان کی ٹیکٹکس تھیں کہ لوگ حق بات کو چھوڑ کر ان کے غلط عقیدے کی طرف مطلع ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کیا قباحت ہے؟ اللہ نے اگر ایک حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم نافذ کر دیا، اگر اللہ نے کسی ایک چھوٹی سے مچھر یا مکھی کی مثال پیش کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل چیزوں کو رد کیا. پھر اس کے بعد وہ اس بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ تورات میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی ذکر ہی نہیں، اور جب ان سے آخری زمانے میں آنے والے نبی کی صفات پوچھی جاتی تو وہ اس کو چھپا جاتے اور غلط طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے. پھر کہتے کہ کعبۃ اللہ کا حج تو ہے ہی نہیں، ہماری زیادہ بہتر تو بیت المقدس کا حج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو خود تم صحیح راستے پر نہیں، ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہو. صراط مستقیم پر چلنے کے دعوے دار تو ہو، لیکن جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ راہ مستقیم نہیں ہے. تم گواہ رہو کہ تورات میں مذکور ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول اللہ نہیں کرے گا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے معجزات کا ظہور اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک سچے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات منع کی کہ اس کے راستے سے کسی کو روکا جائے، اور اس کی روکنے کی بہت سی فارمز ہیں. تو جو ایک روکنے کا ایک لفظ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے لما تصدون عن سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ورڈ کہاں کہاں پر استعمال کیا ہے. آئیے ہم اس کی ڈکشنری سے پڑھ کر سمجھتے ہیں. دال تم کیوں روکتے ہو، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے دال، جس کا مطلب ہے روکنا یا منع کرنا، اور یہ جو ہے مقابل آتا ہے خوشگوار چیزوں کے، یعنی کہ جو چیز تنگ ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے. کسی چیز سے روگردانی کرنا یا اعراض برتنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیز شور، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فصدا یصدو صدیدن، اس نے شور و غوغا کیا، چیخو پکار کی. صدید کھولتا ہوا گرم پانی بھی ہے جو کہ زخموں سے رسنے والا خون آلود پانی، جہنمیوں کی کھال سے ٹپکنے والا پانی. تو کھیتوں کی جو کسی بھی چیز کی نشو و نما ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب کھولتا ہوا پانی ہے نا یہ صدید، تو وہ پودوں کو جلا دیتا ہے. لہٰذا جو بندہ اس روش پر چلے گا نا، یعنی اب اعراض کی روش پر اور لوگوں کو منہ موڑنے کی روش پر، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نے کسی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے تو آپ کی ڈائریکشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اپنا منہ پھیر کر چل رہے ہوں یا آپ چل کدھر رہے ہوں اور دیکھ کدھر رہے ہوں تو ٹکر لگنی بھی لازمی ہے، اور دوسری صورت میں کوئی بڑی چوٹ بھی لگ سکتی ہے. اور اس چوٹ سے اگر آپ نے سبق نہ سیکھا اور اگلی دفعہ پھر اسی روش پر چلتے رہے، یعنی کہ اسی طریقے سے چلتے رہے، تو آپ کبھی بھی نہیں منزل تک پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ لفظ لکھا ہے صدید. تم کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے راستے سے روکنا تمہیں بنتا ہی نہیں. تم سیدھے کیوں نہیں چلتے؟ مطلب آپ اس کی ویژول امیجری لینا، کوئی بندہ چل رہا ہو اور اس نے منہ موڑ کے چل رہا ہو، مطلب چلنا اس نے سامنے اور دیکھ وہ سائڈ پہ رہا ہو، یہ ادھر دیکھ رہا ہو، تو وہ ایک منزل سے فوکس ہو کے نہیں چل رہا. تو سامنے رسول ہے، بیٹھا ہوا ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ، وہ کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں. ویژول امیجری. تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ پکڑ کر لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ رسول ہے، یہی وہ رسول ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ماننا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود تو نہیں مانتے، تو ایک درجہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. بھائی جو مانتا ہے اس کو بھی، اس کے دل میں بھی شبہات تو پیدا کرو نا. چلو کوشش تو کرو، کوئی شبہ آ گیا تو چلو اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اب اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیسا کریکٹر یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. ہٹ درمی اور ضد میں حد درجہ کانفیڈنٹ. جو غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اب اس غلط، جو بندہ غلط کر کے بھی خود کو صحیح جسٹیفائی کرے، اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تو وہ غلط کر کے منہ رو گردانی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کھولتا ہوا پانی کوئی کسی کھیت میں ڈال دے، تو
اس پانی سے اس کھیت کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس کے پودے، اس کی جڑیں سب کچھ جھلس جائے گا۔ تو ان کے اعمال کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے، اس صدود کی جو ایک روش پہ چلنے کی وجہ سے اس کے اندر خیر کی ساری جتنی بھی چانسز تھے وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ اب وہ اسی طریقے پہ رہیں گے۔ لما یصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا، اور تم کیا کرتے ہو، خود تو مانتے نہیں، اور جب کوئی اور مومن ایمان لانے لگتا ہے تو تم اس کے لیے عوج کا راستہ تلاش کرتے ہو، اور وہ عوج کیا ہے، وہ راستے سے بھٹکا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نظام میں داخل نہیں ہونا چاہتے نہ ہو، تمہاری اپنی چوائس ہے، لیکن جو ہو رہا ہے اس کو کیوں روک رہے ہو بھائی، اس کے لیے کیوں عوج، اور کیوں، مطلب ایک بیڈ وش کی سب سے بہترین اگزامپل ہے یہاں پہ کہ ہم نے خود بھی نہیں ماننا اور کسی کو بھی نہیں اچھا ملنے دینا۔ یہ ہے ایک، وہ مسلمانوں کے ساتھ بیڈ وش کر رہے تھے، اور اس کی روش کیا تھی کہ نہ ہم خود مانیں گے نہ ہم کسی کو ماننے دیں گے، ہم خود بھی تو وہ خیر، ان کو کیونکہ پتا تھا کہ خیر ہے یہ۔ تو عوج کا لفظی معنی ہوتا ہے عوجا یعوجو، ٹیڑھا ہونا، العوج فی الارض، زمین کا ناموار ہونا، عاج منہ سے لوٹ گیا۔ عوج اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو آنکھ سے دیکھا جا سکے، اور عواج اس ٹیڑھے پن یا ناہمواری کو کہتے ہیں جو ہم اپنے دل کی آنکھ سے یعنی کہ بصیرت سے دیکھ سکیں، جیسے معاشرے کی ناہمواریاں، زندگی کا ٹیڑھا پن۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے، اس راستے کی طرف تو کسی کو چلنے ہی نہ دیا جائے، اور ان راستوں کی طرف لے جاتے ہیں جو راستے درست نہیں، سیدھے نہیں، ٹیڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، سورۃ اعراف۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، صدود کرتے ہیں اپنے سینوں کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور کوشش کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے مقابلے میں، سیدھے اور صراط مستقیم کے مقابلے میں چھوٹے ٹیڑھے راستوں پر چلیں، اور آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به تبغونها عوجا، جو بھی ایمان لاتا ہے تم پیچھے پڑ جاتے ہو اس کی، اب تو اس کو نہیں چھوڑنا بھائی، اب تو اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو تو اب اس ٹیڑھے راستے کی طرف کھینچ کے لانا ہی لانا ہے، اس کے دین کے بارے میں اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے ہی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی ایک روش تھی، ایک اینڈ گول تھا، ایک مقصد تھا جس کو لے کر وہ چل رہے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ لوگ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کیونکہ دنیا کی زندگی، دنیا چاہتے ہیں، لہٰذا آخرت پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور لوگوں کو دنیا کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو کہ ٹیڑھے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو تنگ ہیں۔ تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا وہ غیر ذی عوج، یہ ہے قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ ایسا قرآن ہے جو کسی بھی ٹیڑھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ تو ایک کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ہمیں ان آیات کو پڑھ کر اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اللہ کی آیات کے ساتھ یہی روش تو بنی نہیں، یہی روش تو اپنائے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور پھر اس راستے پر لوگوں کے لیے ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، سیدھی راستے کی طرف نہیں چلنے دیتے۔ وہ کوئی چیز بھی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی تعویلات ہیں، وہ آپ کی ایکسپلینیشنز ہیں، وہ آپ کے دین کے بارے میں وہ تمام کی تمام کمنٹریز ہیں، وہ اس کے اوپر کیے جانے والے سب اعتراضات ہیں، یہ سب کے سب اس میں آتا ہے، جو اس دور میں بھی یہود کیا کرتے تھے اور جو آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ اس دور میں ان کے پاس کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کا ایک پراپر سورس نہیں تھا، اب ان کے پاس ٹی وی ہے، اب موبائل فون کی ایپس ہیں، اب وہ سب کچھ ہے جس کی بنیاد، جس کو کہ وہ آرگنائزڈ پروپیگنڈا کر کے دین اسلام کے امتیازی شاعر کو ہی آج مسلمانوں کے لیے ایک شیم کی چیز بنا دیا گیا ہے، ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دور میں بھی یہود کیا کرتے تھے، اور
کمزور ایمان والے مسلمان اس دور میں بھی ان کے پیچھے لگ پڑے، اور جو آج کے دور میں بھی کرتے ہیں، اور کمزور ایمان والے مسلمان آج بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ سمجھائے کہ اللہ کو کیسے لوگ نہیں پسند، بھئی ایسے لوگ نہیں پسند جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو روک لیں اور جو زمین میں ان کی درستگی کے بعد فساد مچائیں اور جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے ہماری نسلیں سنوارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔